السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالعزیز ایک آنکولوجسٹ ہوں اور آپ کے ساتھ یہ آج دوسرا یا تیسرا ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ریگارڈنگ جو آج کل کا کرونا وائرس اور اس کے پس منظر میں کچھ کوریلیٹ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ یہ آج غالباً دوسرا ویڈیو ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں، تھوڑی ساری بیک گراؤنڈ میں دے دوں کہ کس طرح سے یہ کرونا وائرس جس کا نام کووڈ-19 دیا گیا ہے WHO کی طرف سے، وہ سب لوگ جانتے ہیں چائنا سے شروع ہوا اور ووہان پروونس ہے ان کا سٹی، وہاں سے، اور یوزلی یہ اس میں جو ریزروائر ہے اس کا، یعنی جو سب سے زیادہ یہ وائرس پایا جاتا ہے، تو یہ وائلڈ اینیملز ہیں وہاں، ان میں ہے، ان میں بیٹس اور بہت سارے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان لوگوں کی ان وائلڈ اینیملز کی کنزمپشن ان دا فارم آف لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کا میٹ، اور ان کی سیل بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک وجہ ہے کہ جو وائرس یہ اپنے نیچرل ریزروائر سے جو ہیومن بینگ میں ٹرانسمٹ ہوا ہے، تو وہ ایک وجہ ہے بہت زیادہ. اور اس میں بہت سارے جرنلز نے اس کی ایک فوٹو بھی ان کی لائف سائیکل وہ دی ہے کہ کس طرح سے ان میں پایا جاتا ہے، وہاں سے ان کے میٹ میں اور ریسٹورینٹس میں، اور اس طرح سے وہ کھایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پھر ٹرانسمٹ ہو کر کے لگ بھگ دنیا کے ہر ایک کونے میں پہنچ چکا ہے. اور جو بھی مورٹیلٹی ہے وہ جو آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اور اتنا ریپڈلی جو وہ اسپریڈ ہوا ہے. اور دوسری ان میں جو ایک قابل غور بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر پہلے بھی کی ہے اور آپ اس کی طرف جسٹ اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس کی مورٹیلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کنٹری میں، اس لوکیلٹی میں، اس شہر میں ہوئی ہے جو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ان ایوری ریسپیکٹ، پروفیشنلی، ٹیکنیکلی اینڈ ریسورسز وائز، ان ایوری ریسپیکٹ دے ور آن دا ٹاپ. اور انہی میں زیادہ تر اس کی مورٹیلٹی ہوئی ہے. جو میکسیمم مورٹیلٹی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لگ بھگ 14% ہے، اور اس کے بعد بہت کم مورٹیلٹی بھی ہے. یہ ایک میں ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ سب سے زیادہ مورٹیلٹی جو ہے اب تک جو ڈاکومنٹ ہوئی ہے ویریس میڈیکل جرنلز میں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف نان پروفیشنل جو جرنلز ہیں، ریفرنسز ہیں، وہ لگ بھگ 14% ہے. اٹلی، UK، US، جن کا آج کل اتنا برا حال ہے سب کو پتہ ہے، ان کی لگ بھگ 6 سے 7% تک مورٹیلٹی ہے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہندوستان میں ابھی بہت کم ہے، لگ بھگ 3%، 2.9% مورٹیلٹی ہے. اور سب سے کم میں ایک ایگزامپل مجھے اس ٹائم یاد آ رہی ہے کہ سعودی عرب ہے، جہاں 0.5%، 0.5% مورٹیلٹی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ جو سب سے ایڈوانس، ہم لوگ سب ان کی طرف، ان کی ٹریٹمنٹ، ریفرنس، ان کے علاج، ان کی گائیڈ لائنز کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہی آج کل ہمیں بے بس نظر آتے ہیں. اور اس بے بسی کے عالم میں کبھی کوئی چیز کوشش ہوتی ہے، کبھی کوئی ہوتی ہے. اس کی ریسنٹلی 2 دن پہلے یہ ایگزامپل ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن کا کس طرح سے ایک وہ ہوا کہ اتنی زیادہ لارج سکیل پہ ہندوستان سے لوگوں نے امپورٹ کی ہے. اور 2 دن پہلے اس کا WHO کی طرف سے یہ آ گیا کہ بیسڈ آن بہت ساری کلینکل ٹرائلز کے بیسڈ پہ انہوں نے کہا کہ اس کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے اور اس کو بند کر دو. اور انہوں نے ٹوٹلی اس کے کیا ہے کہ ناٹ بند کرنے کا مشورہ تو پہلے ہی وہ دے رہے تھے، بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے کوئی ابھی جو ایویڈنس ہے کلینکل بیسڈ آن کلینکل ٹرائلز وہ نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے. لیکن اب وہ آ گیا کہ بہت ساری کلینکل ٹرائلز جو ہیں ان میں نہ صرف یہ اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے بہت ساری ٹرائل جو ہیں بند کر دی ہیں بیکاز آف مورٹیلٹی ریلیٹڈ ٹو ہائیڈروکسی کلوروکوئن. تو یہ بے بسی کا عالم ہے. اور اب اس کو ہم ایک دوسرے پہلو سے دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. اور اس عذاب کے ہونے میں بہت سارے، اگر ہم تھوڑا سا ریٹروسپیکٹیو دیکھیں تو جیسے بہت فیمس
ہے قرآن کی کچھ ایسی یہ کہانیاں، ان میں سے قوم عاد، قوم سمود جو عربین پیننسولا میں ہیں، قوم عاد یہ جارڈن کی بارڈر پہ ان کے تھی بستیاں، تو کس طرح سے نیست و نابود ہو گئیں، اور اس کا ذکر پورا تفصیل سے قرآن میں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ بہت ہی اپنے زمانے کے طاقتور اور مضبوط، اور وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے گھر بنا کر کے ان میں رہتے تھے، تو ان کو لگتا تھا ہمیں کوئی چیز چھو نہیں سکتی ہے، اور پھر جب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور کس طرح سے نیست و نابود ہو گیا، کہ آج کل اگر ان کے جا کے کھنڈرات دیکھیں تو آدمی واقعہ عبرت حاصل کر سکتا ہے، اور وہ اس کو کرنے بھی چاہیے۔ دوسری قوم جو یمن کے ایریا میں ہے، قوم ثمود، وہ بھی اس طرح سے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد قوم نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس ٹائم کی بدترین اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اور باوجود بہت ساری وارننگ کے، اپنے رسول کے تھرو اللہ نے بہت ساری وارننگ دی، لیکن انہوں نے نہیں، اور جب وہ ایک حد سے گزر گئے اور پھر ان پہ عذاب آیا، اور اس طرح کا عذاب آیا